بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قیامت کا ایک دن مقرر ہے اور یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، مگر وہ وقت کب آئے گا کسی کو معلوم نہیں۔ قرب قیامت کی کچھ نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں جن کے بارے میں یقیناً آپ جانتے ہیں، مگر یہودی پادریوں کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں 10ویں سرخ بچیا کی پیدائش ہو گئی ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت قریب ہے۔ ناظرین، سال 2024 کے حال ہی میں حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے غزہ میں جنگ کے 100ویں دن کے موقع پر خطاب کیا تھا۔ ابو عبیدہ نے غزہ میں ڈھائے جانے والے مظالم اور نسل کشی کا حوالہ دیتے ہوئے یہودیوں پر مقدس سرزمین پر سرخ گائے لانے کا الزام عائد کیا۔ ناظرین، وہ جس گائے کے متعلق بیان کر رہے تھے وہ سرخ بچیا ریڈ ہیفر ہے، جو اب اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک محفوظ اور نامعلوم مقام پر گھاس چر رہی ہے۔ ناظرین، اصل میں یہ سرخ بچیا کیا ہے؟ یہودی اسے کیوں قربان کرنا چاہتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں اس حوالے سے ہم مکمل تفصیلات فراہم کریں گے۔ ناظرین، اس وقت یہودی اور عیسائی ایک عالم خوشی اور سرمستی میں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اب وہ وقت قریب آن پہنچا ہے جب پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم کی جائے گی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی سرخ بچیا کو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس پر سرخ رنگ کے علاوہ ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہے۔ ناظرین، صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی دی سولمن ٹیمپل کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحا اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کے لیے سب کچھ تیار ہے، مگر صہیونی ربی کہتے ہیں کہ اس وقت تک یہودی حالت ناپاکی میں ہیں جب تک انہیں پاک نہیں کر دیا جاتا۔ اس وقت تک ہیکل سلیمانی کے احاطے میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس کے برخلاف کیا گیا تو یہودیوں پر بڑی آسمانی آفت آئے گی۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو پاک کس طرح کیا جائے؟ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق عطا کیا تھا جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے۔ فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہ صندوق ایک الگ خیمے میں رکھا جاتا تھا جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سمیت کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سال میں صرف ایک دن جو تہوار کا دن ہوتا تھا اس خیمے میں حضرت ہارون علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کیا کرتے تھے۔ اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور 2 بکرے قربانی کے لیے لائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی تھی۔ اس گائے کو اس کے خون، گوبر، چربی اور کھال سمیت جلا دیا جاتا تھا، جس سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی تھی۔ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرماتا۔ اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے، ان کی قرندازی ہوتی اور جس بکرے کا نام قرندازی میں نکل آتا اس کی قربانی گائے کی طرح کر کے جلا دیا جاتا تھا۔ اس بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل کے گناہوں سے پاک ہونے کا اعلان کیا جاتا۔ دوسرے بکرے کے سر پر حضرت ہارون علیہ السلام ہاتھ رکھ کر بنی اسرائیل کے تمام گناہوں کو اس بکرے پر منتقل کر دیا کرتے تھے اور پھر اس بکرے کو بیابان میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ناظرین، صہیونیوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی پاکی اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتی جب تک سرخ رنگ کی بچیا کی قربانی نہ پیش کی جائے۔ اس سرخ بچیا کا گزشتہ 2000 برسوں سے یہودی ربی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سرخ بچیا ان تمام شرائط پر پوری اترنی چاہیے جو یہودی مذہبی کتب میں موجود ہیں، یعنی یہ بے عیب ہو اور مکمل طور پر سرخ ہو۔ اس کا ایک بال یا ایک رواں بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس پر کوئی تل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چند ربی 2 بالوں تک کی چھوٹ دیتے ہیں کہ اگر سرخ رنگ کے علاوہ پورے جسم پر 2 بال کسی اور رنگ کے ہوں تو اس کی چھوٹ ہے۔ ناظرین، اس سرخ بچیا کے بغیر صہیونیوں کی دنیا پر غلبہ پانا ان کے نزدیک ناممکن ہے، اس لیے اس بچیا کی تلاش پوری دنیا میں جاری تھی۔ کئی دفعہ ایسی سرخ بچیا کو ڈھونڈ بھی لیا گیا تھا، مگر مذہبی رہنماؤں کے مطابق یہ تمام شرائط پر پورا نہیں اترتی تھی۔
اس لیے پھر سے نئی تلاش شروع کر دی گئی۔ چونکہ سرخ بچھیا کہیں سے دستیاب نہیں ہو رہی تھی اور صہیونیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا۔ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اسرائیل میں باقاعدہ ایک ادارہ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے کام کر رہا ہے، جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں سرخ رنگ کی ایک ایسی گائے موجود ہے جو ان کی شرائط کے قریب قریب ہے۔ گائے کی اس نسل کا نام ریڈ اینگس ہے۔ ماہرین ٹیکساس کے اس فارم میں پہنچے اور انہوں نے ریڈ اینگس کے انڈے یعنی ایمبریوز حاصل کیے، اور اس کے بعد اسرائیل میں ایک فارم میں جہاں پر گائے کی افزائش ہوتی ہے، بے عیب سرخ رنگ کی بچھیا کی بذریعہ ٹیسٹ ٹیوب پیدائش کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ کچھ عرصہ قبل اسرائیلی ماہرین مطلوبہ بچھیا پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو مکمل طور پر سرخ رنگ کی تھی۔ تاہم صہیونیوں کی امید پر اس وقت اوس پڑ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بچہ نر ہے، مادہ نہیں۔ مذہبی شرائط کی روح سے بچھیا درکار ہے، بچڑا نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ کوششیں شروع کر دی گئیں۔ ناظرین، دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کلی طور پر سرخ بچھیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا ہے اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہوگی، جس کے سامنے اس بچھیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح کا ظہور ہو جائے گا۔ ناظرین، دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اسرائیل میں پیدا ہونے والی سرخ بچھیا کا اعلان اپنے یوٹیوب چینل پر کیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس میں سرخ رنگ کی بچھیا اور اسے جنم دینے والی گائے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ناظرین کو بتایا گیا ہے کہ یہی وہ بچھیا ہے جس کا انتظار یہودی مذہب کے پادری صدیوں سے کر رہے تھے، اور اب چونکہ اس کی پیدائش ہو گئی ہے تو تیسرے معبد کی تعمیر اور اس بچھیا کی قربانی کی تیاری کی جائے تاکہ مقدس کتاب میں بیان کیے گئے احکامات کی تکمیل ہو سکے۔ ناظرین، صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہوگی۔ ہیکل سلیمانی کی ازسر نو تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہے جو ماہرین آثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، اور انسانی مالی وسائل بھی میسر ہیں۔ تاہم اس کی تعمیر میں دو مشکلات موجود تھیں جس کی وجہ سے یہ اب تک ممکن نہ ہو سکا۔ پہلی یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے صہیونیوں کو گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط ہے، جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی سرخ بچھیا درکار ہے جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ حتیٰ کہ بھورا بھی نہ ہو۔ دوسری یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقام وہ مقام ہے جہاں پر عین مسجد اقصی موجود ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔